السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے وہ تمام احباب، ہمارے دوست، تعلق رکھنے والے، دین کی نسبت پر محبت رکھنے والے، جی ان کی خدمت میں یہ عرض کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی تیسیر سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، آنے والی جمعرات سے یہ بات اللہ عز و جل نے دل میں ڈالی کہ 4-5 روز ایسے اعمال کا تذکرہ بیان میں کیا جائے کہ جن اعمال پر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے اور یا جہنم میں ڈالے جانے کی وعید سنائی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ تو خوب دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ مہینہ تو خاص مانگنے کا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو پتہ ہے، جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال، یعنی 4 چیزیں جو کثرت سے کرنے کی اس مہینے میں ہے: لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور استغفار کی کثرت، اور جنت کا سوال، اور جہنم سے پناہ۔ اور یقیناً یعنی ایک مومن کی پوری زندگی کا میرے عزیز اور نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ ہے کہ وہ ایسے اعمال میں لگے جس سے رضا الہی حاصل ہو کر وہ جنت میں جائے، اور ایسے اعمال سے بچے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عقاب اور غصہ کا وہ مستحق ہو، اور اللہ نہ کرے کہ وہ جہنم میں اسے جانا پڑے۔ دعاؤں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اللہ سے جو دعائیں مانگی، کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ، جنت میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، اور ایسے اعمال اور اقوال کی توفیق کا کہ جو مجھے جنت تک پہنچا دے، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور ایسے اعمال و اقوال سے جو مجھے جہنم سے قریب کرتے ہوں۔ تو میرے عزیزو، خوشخبری کی بات میں کہوں گا، کیونکہ آپ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں، اپنے دوستوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، جی ہاں، اور جہنم سے ہماری حفاظت ہو۔ اور یہ مہینہ خاص ہے اور اب گھروں میں بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے فضل فرما کر میرے دل میں بات ڈالی کہ تقریباً 4 دن 5 دن، پیر کے دن سے ہمارے یہاں کے 1 بجے جو وقت ہے روزانہ جس پر بیان ہو رہا ہے، آدھے 1 گھنٹے، کوشش کروں گا جو موٹے موٹے ایسے ضروری اعمال ہیں جن سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، سن لیجئے غور سے۔ جن اعمال و اقوال پر اللہ عز و جل نے قرآن شریف میں دخول جنت، جنت میں داخل ہونے کی ڈائریکٹ بات فرمائی ہے، دخل الجنہ یدخلون الجنہ، جی یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث، یا جن اعمال و اقوال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کی بات فرمائی، ایسے اقوال و اعمال کو منتخب کر کے بندہ انشاءاللہ ذکر کرے گا۔ اور اسی طرح جہنم کی وعید، جن اعمال و اقوال پر جہنم میں داخلے کی وعید آئی ہے، اللہ عز و جل نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ آیات اور احادیث شریفہ میں ذکر ہے، جی وہ احادیث بس یہ آپ حضرات کو خبر کرنی ہے۔ لہذا اس خبر کرنے کے بعد یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لیے اگر یقیناً چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا، جی ہاں، تو اپنے دوستوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، اس لیے اس خیر کے عمل میں دوسرے اپنے دوستوں کو بھی شریک کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کو یہ چیزیں سنواؤ، ان کے کانوں میں ڈلے۔ دراصل میں نے خود یہ اپنے لیے سوچا کہ مرنے کے بعد کا کسی کو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین دیا، اس میں ایسے اعمال اقوال دیے، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے میرا اچانک جی چاہا کہ ایسے سارے اعمال اقوال پر نظر ڈالوں، اور پھر ان کو ایک ایک کو اپنے اندر لانے کی میں کوشش کروں، ایک ایک اندر میں آ جائے، تاکہ خوشی کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ جتنی باتیں حدیث شریف میں آئی تھی جنت میں لے جانے والی اور قرآن میں آئی تھی، میں نے مضبوطی سے ان کو پکڑ کے رکھا تھا، تو انشاءاللہ اب جو جا رہا ہوں میں اللہ کے پاس، مرنے کے بعد جنت کے اندر جانا ہے اور اللہ کی خوشیاں دیکھنی اور وہاں کی بہاریں، جی ہاں، اور جہنم سے بچنے کی جتنی جتنی چیزیں ہیں، جو جو وعید ہے جس پہ آئی کہ یہ عمل جہنم میں ڈائریکٹ لے جانے والا، جی ہاں، امید کہ آپ حضرات کے بعد ذہن میں آئی، تو انشاءاللہ غور سے سنیے۔ اور اتنا بھی عرض کروں گا آخر میں اور بات ختم کروں گا، ساتھیوں میں سے جس سے ہو سکے اور جو اس فن کو جانتا ہو تو اس کا ایک چارٹ بنائے، نقشہ بنائے،
جی، اور پھر ہم کو بھی دے دے ہم کو بھی دے دے وہ نقشہ. جتنے 4-5 روز میں ایسے اعمال و اقوال بیان ہو جن میں ڈائریکٹ اللہ عز و جل نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے جنت یا جہنم کے متعلق، یا حدیث شریف میں آیا، ان کا ایک چارٹ اور نقشہ بنا لے اور بنا کر کے ہم کو بھی دے دے اور اپنے دوستوں کو دے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے بندے ناچیز کو اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی حق تعالی توفیق دے دے. اللہ عز و جل اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے اللہ عز و جل بلا استحقاق محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کا مستحق بنا دے میرا مولا، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما لے. بس یہیں پر بات ختم ہے. ایک چھوٹا سا جملہ کہتا چلوں، جب جنتی اعمال ہم کریں گے اور جنت میں جانے والے اعمال، تو اللہ اس دنیا میں بھی جنت کا مزہ ہم کو دے دیں گے، اور جہنم والے اعمال سے بچیں گے تو اللہ اس دنیا میں بھی اس سے ہم کو بچا لیں گے، ان پریشانی اور تکلیفوں اور اس سے جو جہنم میں انسانوں کو پیش آئیں گی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا نمونہ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بقدر وسعت دنیا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اس دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا نمونہ دے دیتے ہیں کہ نہ ڈر نہ غم، بے فکر جیتے ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ما یصنع بی اعدائی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، ان جنتی معی، میری جنت تو میرے ساتھ چلتی ہے. حینما اروح، جہاں میں چلتا ہوں، فہی تروح معی، بعین ہی الفاظ نہیں لیکن قریب قریب وہ جنت میرے ساتھ جاتی ہے. تم مجھے جیل میں ڈالو فہی خلوتن، تو یہ میری خلوت ہے. تم مجھے جلا وطن کرو فہی سیاحت، تو یہ میری سیاحت ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کا حال ہمارا بنا دے. یہ جب ہوتا ہے جب اندر سے اللہ سے گہرا تعلق ہو. بہرحال یہ اعلان تھا، یہ اطلاع تھی، اور یہ ایک طرح کی خوشخبری تھی آپ حضرات کے لیے. اس لیے پیر سے انشاءاللہ، یعنی 2 دن کے بعد سے، اب سے پیر سے جمعہ تک ہم اسی عنوان پر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.